اعتکاف کروں گا. تو اب اس آدمی کا اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو اس پر 10 دن کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اب اس میں پھر آگے بڑھ کر 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اس شخص نے یہ نیت کی ہو، اس اپنے ارادے میں اس بات کو شامل کیا ہو کہ اگر میرا یہ کام فلاں تاریخ کو ہو گیا تو میں فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک روزے رکھوں گا. دن کو متعین کر دیں، تاریخ متعین کر دیں، پھر تو اسی تاریخوں میں، انہی ایام میں، اسی مہینے میں اس کے اوپر وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. وہ کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. دوسرا فقط صرف اتنا کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دن یا 5 دن 2 دن 3 دن اعتکاف کروں گا، وقت متعین اس میں نہیں کرتا. فرمایا اگر اس نے وقت متعین نہیں کیا تو یہ موت تک اس کے ذمہ قرض ہے، مرنے تک اس کے ذمہ قرض ہے. اس کا اگر یہ کام ہو گیا اب اس نے یہ اعتکاف کرنا ہے. اور پھر اعتکاف کے اندر بھی رات دن دونوں شامل ہیں. دوسرے نمبر پر سنت اعتکاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہمیشہ کیا ہے، اور بہت پیاری سنت ہے، بہت اعلیٰ سنت ہے، بہت عمدہ سنت ہے. ایک دفعہ تو ایک رمضان میں تو آپ نے پورا مہینہ یہ اعتکاف کیا، پورا مہینہ. پہلے 10 دن پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، صحابہ بھی تھے آپ کے ساتھ. آپ نے کہا میرے ساتھیوں میں نے اس مہینے میں شب قدر کو تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملا، اب اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے. اس میں بھی تلاش کیا، نہیں ملا. پھر تیسرا عشرہ آیا تو کہا اس عشرے میں بھی اعتکاف کریں گے. اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شب قدر دکھائی گئی، بتائی گئی. تو پھر آپ نے کہا کہ لوگوں رمضان کے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. تو پھر یہ معمول ہے، آج تک معمول ہے. تیسرے نمبر پر ہے نفل اعتکاف. نفلی اعتکاف ہے آپ مسجد سے آ گئے، مسجد سے اندر داخل ہو گئے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، مسجد کی دعا پڑھی اور اعتکاف کی نیت کر لی، بس یہ آپ کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے. جب تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ آپ کو ایک تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. دوسرا اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھا ہے اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے. یہ تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، جس وقت بھی مسجد میں داخل ہوں بس اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائے، یا اللہ بس ابھی میں نے نفلی اعتکاف کی نیت کر دی ہے. اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی آدمی جب اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس سے کوئی ایسی گفتگو سرزد ہو جاتی ہے یا دنیاوی کام اس سے مسجد میں سرزد ہو جاتا ہے، دنیاوی گفتگو اس سے سرزد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس اعتکاف کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں، اس کی بچت ہو جاتی ہے اگر اس نے اعتکاف کی نیت کی ہو. بہرحال تو سنت اعتکاف کے متعلق میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگلا تیسرا عشرہ جو ہے اس میں اس عمل کو کیا جاتا ہے اور پورے عالم میں کیا جاتا ہے. ہماری مسجد میں بھی جو محلے میں جو ساتھی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ بھائی وہ مجھے پہلے اطلاع کریں، نام لکھ کے دے دیں کہ بھائی کون کون ساتھی، تاکہ عین ٹائم پہ پھر ہم انتظار میں ہوں اور کوئی ساتھی نہیں ہوتا، یہ بھی بڑی پھر عیب کی بات ہے. پیغمبر خدا نے ہم لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سنت تھا کیا ہو گیا، یا سنت مستحب تھا کیا ہو گیا. بھائی میرے پیغمبر صحابہ کرام نے سنتوں پہ جان دی ہے، پیغمبر خدا کا ہر طریقہ سنت ہے. یہ نماز جو ابھی ہم پڑھیں گے یہ بھی تو سنت ہے، یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ بھی تو سنت ہے، جو بول رہا ہوں یہ بھی تو سنت ہے. یہ فرض ہے نماز لیکن ادائیگی تو اس کی سنت ہے. ہر عمل نبی کا، اگر نبی کی سنت ہم نہیں ادا کر رہے، اگر نبی کی سنت پہ ہم نہیں چل رہے، اگر نبی کی سنت کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، اگر اس نیت سے ہم اس کو ترک کر رہے ہیں سنت ہی عمل ہے، تو پھر ہم کس کے زندگی پہ عمل کریں.
کس کے طریقے پہ عمل کریں؟ نبی کی سنت ہے، مقابلے میں شیطان کی سنت ہے۔ نبی کی سنت پہ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آئے تو شیطان کی سنت پہ جائے گا۔ یہی دو راستے ہیں، تیسرا راستہ تو پھر ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ساتھی کوشش کریں۔ پچھلے رمضان میں بھی ہم سے یہ چیز مس ہو گئی تھی اور بڑے ہی دکھ کی بات بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا ساتھی جو اعتکاف ہو تو وہ پہلے مجھے اطلاع ضرور دے دیں، تاکہ میں ذہنی طور سے میں بھی مطمئن ہوں اور سارے ساتھی جو باقی ہوتے ہیں، یہ سب کی طرف سے ایک کفایہ بھی ہے۔ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے تو سب کی طرف سے ایک کیا ہے، الگ کفایہ گوئے کہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر جنازہ ہے، فرض الگ کفایہ ہے، تو اس جنازے میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، میرے والد فوت ہو جائیں، میں شرکت نہ کروں، میرا بھائی شرکت نہ کرے، باقی پورا محلہ بھی شرکت کرے، تو لوگ کیا کہیں گے، کیا محسوس ہوگا؟ تو میں اس کو تو یہ نہ کہوں گا بھائی چھوڑو یار، یہ کوئی فرض تھوڑی تھا۔ لوگ کہیں گے فرض نہیں تھا بھائی، تیرا باپ تو تھا، تیرے اوپر حق تو تھا، نبی کی سنت تو ہے، نبی کا ہم پہ حق تو ہے۔ اتنی رمضان کا مبارک مہینہ گزرا ہے، نبی کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہم درود پڑھیں۔ اور آپ سوچیں اتنے روزے گزر گئے ہیں، ہم نے کتنا پیغمبر خدا کی ذات پہ درود پڑھا ہے؟ میں تو بہت ہی زیادہ نہ، میرا مشکل ہے 1000 دفعہ بھی پڑھا ہو۔ یہ 10 12 13 دنوں میں عام زندگی کی معمولات تو چھوڑیں، یہ تو آپ کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے، آپ تو محسن کائنات ہیں۔ خود اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ ہو گئی، فرشتے ہو گئے، یہ پیغمبر خدا پہ کیا کرتے ہیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، دیکھو کتنی پیاری بات ہے۔ مجھے اور آپ کو دو چیزوں کا اللہ نے حکم، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، یصلون فقط کہا، لیکن جب مجھے اور آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا، صلو وسلموا، کہ آپ نے درود بھی پڑھنا ہے، آپ نے سلامتی بھی بھیجنی ہے۔ سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے ارشاد کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ والذین یؤذون المؤمنین ویؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی زبان سے یہ اقرار کرنا ہے درود کے ساتھ ساتھ کہ اے پیغمبر ہم آپ پہ سلامتی بھیجنے والے ہیں اللہ کی طرف سے، ہم آپ کو تکلیف دینے والے نہیں ہیں، آپ ہماری تکالیف سے محفوظ ہیں، کیونکہ مشفق ذات ہے، رحیم اور کریم ذات ہے، اور رحیم اور کریم ذات کا حق ہے اس امت کے اوپر کہ جتنی کثرت کے ساتھ ہو سکے اس کے اوپر کیا کریں؟ درود شریف کو پڑھا جائے۔ تو اسی کے مطابق قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ یسألونک عن الروح، کہ جب لوگوں نے کوئی کسی چیز کے متعلق بھی پوچھا ہے تو وہ آپ سے سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں اپنے پیغمبر سے یہ کہا ہے قل، کہ میرے ان بندوں کو جو کہو، جیسے جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے جی؟ قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ انسان کے اندر جو روح ہے یہ میرے رب کا حکم ہے جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی عورتوں کی ماہواری کے متعلق، قل کہہ دیجئے پیغمبر ہوا اذن فاعتزلوا النساء، یہ گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھو جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، آپ سے
اشہر حرام کے متعلق سوال کرتے ہیں، اے میرے پیغمبر انہیں جواب دے دے، قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ۔ جب چاند کی باری آئی اللہ نے کہا یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ جب مہینوں کی باری آئی اللہ نے کہا یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ جب دنیاوی تاریخ کی باری آئی اللہ نے کہا یسألونک، دنیاوی بادشاہ ذوالقرنین کی باری آئی اللہ نے پھر بھی کہا یسألونک عن ذی القرنین، یہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ انہیں یہ جواب دیں۔ ہر چیز کے متعلق اللہ نے یوں ہی کہا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جواب دیں۔ لیکن جب اللہ کی باری خود آئی تو اللہ نے کہا اب میں وَيَسْأَلُونَكَ نہیں کہوں گا، اب میں کہتا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیغمبر آپ سے یہ سوال کریں تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اللہ کہتا ہوں فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب یہ مجھ سے سوال کریں گے مجھ کو اپنے قریب ہی پائیں گے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود کہتا ہوں اجیب دعوت الداعی، میں ان کے تمام تر سوالوں کا جواب دوں گا، جب بھی یہ مجھے پکاریں گے میں ان کو جواب دوں گا، رات کو پکاریں گے تب بھی جواب دوں گا، دن کو پکاریں گے تب بھی جواب دوں گا، کسی کے سامنے پکاریں گے تب بھی جواب دوں گا، چھپ کر پکاریں گے تب بھی جواب دوں گا، جنگل میں جا کے پکاریں گے تب بھی جواب دوں گا، آبادیوں میں آ کے پکاریں گے تب بھی میں اللہ ان کو کیا کروں گا، ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ میں ہر جگہ سے سنتا ہوں، ہر کسی کو سنتا ہوں، ہر ایک کو سنتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کسی خاص مقام کے ساتھ نہیں، یہ نہیں کہ بیت اللہ کو گیا تو بس اس کی سن لی، مسجد میں آ گیا تو اس کی سنتا ہے، نہیں، یہ خاصیت بندوں کی ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ فلاں مقام پہ چلا جائے اس کی سنی جائے، لیکن اللہ کے ہاں اللہ کی خاصیت اور اس کا خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کی ہر جگہ سے، ہر مقام سے اور ہر علاقے سے بغیر کسی امتیاز کے، نسل و قوم کے، وہ ہر وقت سنتا ہے، ہر وقت۔ ایمان والوں کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہمارا کامل مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، حدیث میں جو یوں ارشاد فرمایا، اللہ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل چلے جاؤ اور دنیا میں گھومو پھرو اور یہ اعلان کرو، اور ہر رات یہ اعلان ہوتا ہے، ہر رات 3 دفعہ یہ اعلان کرتے ہیں جبرائیل امین اللہ کی طرف سے کہ بھئی ہے کوئی پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا، اور یوں عرض کیا جاتا ہے گوئے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو ایسا مریض جو ہر طرف سے لا علاج ہو چکا ہو، اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، ہے کوئی ایسا بندہ آئے میرے سامنے بیٹھے، آئے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، میں اس کی بیماری سے اس کو شفا عطا کروں۔ ہمارے استاد ہمیں ایک واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا میرے پاس اور اس کی گردن میں کوئی دانہ چڑھا ہوا تھا کینسر کا، ہر طرف سے ڈاکٹروں نے اس کو علاج کر دیا تھا، آیا میرے پاس تو کہنے لگا شاہ صاحب ہر طرف سے نا امید ہو چکا ہوں، آپ کوئی دم ڈال لیں۔ اس نے نا امید ہو کے اس نے کہا شاہ صاحب کوئی دم ڈال لیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، تکلیف میں ہوں، مشکل میں ہوں۔ کہتے میں نے اس سے کہا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اس وظیفے پہ عمل کر دینا، اس کو اپنا معمول بنا لو، اللہ سے یقین ہے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ضرور بتائیں۔ کہا جب رات کو ساری دنیا سو رہی ہو تو اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جانا، مصلی پہ بیٹھ جانا، 2 رکعت پڑھ کے اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا، اور اس وقت تک ہاتھ نیچے نہیں گرانے جب تک یہ ہاتھ تھک کر خود بخود نہ گر جائیں، اس وقت تک ہاتھ نیچے نہیں گرانے، اللہ سے مانگنا ہے اور گڑ گڑانا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی مجھے صحت دینی ہے، تو نے مجھے اس مشکل سے دور کرنا ہے، تو نے مجھے اس بیماری سے شفا دینی ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ ہاتھ اٹھائے اٹھائے تیرے ہاتھ تھک جائیں،
ماند پڑ جائے دے خود بخود گرنے لگ جائے. کہا 3 دن یہ عمل کر پھر آگے مجھے بتانا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آل رسول میں سے ہوں میں. پیغمبر میرے نانا جان کے ساتھ میری بہت ساری نسبتیں ہیں. کہتے ہیں تیسرے دن آیا اللہ نے اس کو مکمل شفا عطا کی ہوئی تھی, مکمل اس کو شفا عطا کی ہوئی تھی. آؤ تو سی میرے در پہ بیٹھو تو صحیح, آؤ تو صحیح میرے در پہ مسلح بچھا کے دکھاؤ. اپنی یہ غرور اور تکبر والی پیشانی کو میرے سامنے جھکا کے تو دیکھو, دیکھو کتنی عزتیں اور مقام مراتب عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق